جیسے ایک بہت تاریخی خطہ ہے، اس کو کوٹلی لوہارا کہتے ہیں اسی علاقے میں، جہاں پر ہمارے بہترین انجینئر مطلب کہ پوری سکھ آرٹلری جو ہے وہ کوٹلی لوہارا کی مرہون منت ہے۔ آگئی سمجھ، لوہے کا کام اور خاص طور پر لوہے کو ویپن کے لیے یوز کرنا پورے اس بر صغیر پاک و ہند میں یا تو صوبہ بہار میں ہوتا تھا یا کوٹلی لوہارا میں، اسی لیے نام ہی کوٹلی لوہارا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی پانی اسی طرح کھڑا ہے، اور یہ سیلاب کا پانی نہیں ہے، یہ بارشوں کا پانی، یہ بارش کا پانی ہے جو 5 فٹ تک ہے، اور ابھی تک اس کو نکال نہیں پائے ہیں۔ تو اب خواجہ آصف کھڑا ہو کر انتظامیہ کے بارے میں اگر شکایت کرے، اور انتظامیہ کا بھی پرابلم ہے کہ وہ آفت ناگہانی ہے، ہم کسی کے ساتھ انفیئر نہیں ہونا چاہتے۔ ایک مسئلہ ہے یہاں بھی ہے نصرت صاحب، یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں نا جو سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشن پہ کرائی جاتی ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی میڈیا اپیرنس، سوشل میڈیا اپیرنس دیں۔ ایک بیڑا غر کو اس ٹک ٹاک کا اور یہ واٹس ایپ گروپوں کا، واٹس ایپ گروپوں کی نمائش کے لیے ساری چیزیں پوری کر دی جاتی ہیں، جو کاغذی کاروائی یا آن گراؤنڈ پرفارمنس تھی وہ زیرو ہو کے رہ گئی ہے بیکاز آف دس ٹک ٹاک اینڈ سوشل میڈیا۔ اور یہ ڈائریکشن اوپر سے سرکولیٹ کرائی جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپ پہ ویڈیوز آئیں اور اس میں سی ایم صاحبہ بھی ہیں، ٹک ٹاک کا بناؤ اور وہ بھی شیئر کرو۔ اب میں آپ کو جلال پور کا واقعہ بناتا ہوں۔ میں جلال پور کو کیوں روتا ہوں؟ یہ نہیں کہ میں وہاں سے ہوں، وہ تحصیل ہے، آپ تو خود اس علاقے میں پھرے ہیں، جہاں 2 دریا ملتے ہیں۔ اب دونوں میں طغیانی ہے، ستلج میں بھی اور چناب میں بھی۔ اب وہاں چناب اور راوی مل کے بہتے ہیں، وہاں ستلج اور بیاس مل کے بیٹھتے ہیں۔ تو المیہ یہ ہے کہ وہ شدید برے حالات ہیں وہاں پہ۔ گندم کی وجہ سے وہاں کا کسان ویسے مارا گیا تھا جو 2000 روپے پہ بیچارے نے گندم اپنی فروخت کی۔ اب صورتحال وہ ہے، یہ ہے کہ میرے گھر کے بالکل سامنے 16 کیمپ لگائے گئے کہ لوگ جو سیلاب متاثرین ہیں یہاں آ کے قیام کریں گے۔ کل رات وہ وہاں پہنچے، آپ کو پتا جب صبح اٹھے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پوچھے ابھی کدھر گئے نے؟ کہا جی کل صبح سے ہمیں لے آئے یہاں پہ، نہ دوپہر کا کھانا دیا، نہ شام کا دیا، نہ صبح کا ناشتہ تھا، تو وہ چلے گئے اپنے گھروں کو، یا اپنا انہوں نے بندوبست کر لیا ہوگا۔ اس 16 کیمپوں میں ایک فیملی رہ گئی، جو ایک خود میاں تھا، ایک اس کی بیوی تھی، 2 بچے تھے، ایک اس کی ماں تھی، 2-4 اس کے ڈنگر تھے۔ وہ صبح سے ان سے کھانا مانگتا رہا۔ حضرت اے سی صاحب جو وہاں کے ہیں وہ وہاں پہ تھے ہی نہیں۔ الحمدللہ انہوں نے یہ ضرور کیا کہ وہ ایک بیگ سائلج بیگ راشن اور پٹھے جڑے نے، انہوں نے فوٹو بنوایا، انہیں ویڈیو بنوائی تو وہ چڑھاتی، اوپر سے تھمز اپ آ گیا کمشنر صاحب کی، ویل ڈن، اے سی صاحب غائب۔ وہاں یہ ایک تحصیل کا حال آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہر وہ سیلاب متاثر جس نے اپنے جانور کھو دیے، اپنی فصل کھو دی، اپنا گھر کھو دیا، انتظامیہ کے لیے وہ اویلیبل ہے فار فوٹو شوٹ اونلی، بٹ اس کو وہ ریلیف نہیں مل پا رہا۔ میں حیران ہوں نصرت صاحب کہ وہ جو این جی اوز ہوا کرتی تھیں یا فلائی ادارے ہوتے تھے، وہ بھی میں سوری وہ اس طرح متحرک مجھے نظر نہیں اس وجہ سے نہیں، ارے بابو یہ اس طرح مت، میں اپنی آبزرویشن بتا، میں غلط ہو سکتا ہوں۔ معصومیت سے میرے پیارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گورننس کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا، اس کو کس نے پر کیا؟ وہی ایسی انجمنیں تھیں کہ جن پہ الزام لگا کہ یہ جو ہیں یہ نام نہاد دہشت گرد تنظیموں کے لیے کام کرتی ہیں، یہ ان کے فرنٹ ہیں۔ اچھا، وہ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، ظاہر ہے کہ، لیکن یہ کہ جی یہ تنظیم جو ہے یہ فلاں دہشت گرد تنظیم کے نام پر فلاحی کام کر رہی ہے، یہ تنظیم اس دہشت گردی کے نام پر کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اس کی وجہ سے چلے گئے ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ پر۔ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ آئی، ان سب کے اکاؤنٹس منجمد ہو گئے۔ انہوں نے اپنا پورا جو بندوبست کر رکھا تھا بڑے ہی چلاکی ہوشیاری سے کہ یار یہ لوگ ہمارے فلاحی کاموں کے لیے ڈپیوٹ ہیں، یہ لوگ ہمارے جو ہیں یہ دیگر کام ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کے فلاحی جو ایسپیکٹس تھے نا، اس انفراسٹرکچر کو انٹیکٹ رہنے دیتے۔ ہم نہیں رہنے دیا، وہ ہم نے کہا کہ ہم سنبھالیں گے۔ اچھا، اب یہ کہ تم 10 بندوں نے مل کر ایک اپنے لیے ایک کہا تھا کہ جی ہم اللہ کی راہ میں لوگوں کو پانی سے نکال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اللہ اس کا اجر دے گا، رات کو کہیں بھی سو گئے، یہ وہ۔ اب تمہارے اوپر بیٹھ گیا ایک اے سی کا بندہ جس کو تم رپورٹ کر رہے ہو، اس نے تنخواہ تو لینی نہیں ہے نا، تو وہ سسٹم آپ کا سٹرکچر ختم ہو گیا نا۔ اس سے پہلے والا جو سٹرکچر تھا این جی اوز کا جو انٹرنیشنل ہوتے تھے، وہ بھی نہیں رہا۔
وہ اس لیے نہیں رہا کہ آپ نے کہا یہ سارے یہ جو ہیں یہ تو غدار ہوتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں. یہ جاسوسی ہوتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ مجھے خود بتاؤ کہ اب یہ جو خلا ہے اس کو خیراتی کاموں کو اب کون پورا کرے گا؟ کرنا تو پڑے. یقیناً ویسی ہی تنظیمیں کریں گی، ہاں مطلب ایک پہلے اسٹرکچر ہوا کرتا تھا. اور اس کے بعد جب ان کی وجہ سے دیکھو نا، اور ان کے ذہن میں روزانہ ایک جا رہا ہے پیغام، بھارت نے پانی کھول دیا، بھارت کی آبی جارحیت، اور اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں بن رہا. نہیں بن رہا. اس کو جب اس طرح کا فلاحی تنظیم کا کوئی بندہ جب اس کا آسرا دے گا، اس کے جانور کو کھانا دے گا، تو اس کا جو 16 سے 18 سال کا بچہ ہوگا وہ کہے گا جی یہ ہمیں دے دیں، ہم اسے اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں. پھر آپ کہیں گے پاکستان میں مطلب یہ سپیس پھر کریٹ کی جا رہی ہے اس طرح کی. مجھے خوف آ رہا ہے، اور اس پر کوئی میں نے نہ کسی ٹی وی پروگرام میں پہلے تو سر ڈسکشن وہ دیکھی ہے. یو ایس ایڈ ٹائپ بھی ہوتا تھا نا، اب تو وہ بھی بند ہو گیا. وہ یو ایس ایڈ تو اس نے خود بند. یار یو ایس اے ڈی کے پاکستان کو دنیا بھر میں یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ پاکستان ان ملکوں میں سر فہرست ہے جہاں کے لوگ بڑی فیاضی سے فلاحی کاموں کے لیے پیسے دیتے ہیں. اب یہ جو پاکستان کا پوٹینشل تھا اس کو ٹیپ کیا ان تنظیموں نے، کیونکہ ان کے پاس اپنا مساجد اسپیس ہے اور مدارس کا اب یہ نیٹ ورک اسپیس ہے، لوگ بے یار و مددگار ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک المیہ اسد آدھا منٹ دے دو سر. ایک نا اب ضرورت ہے نا کہ آپ کو امداد بھی نہیں مل رہی تو آپ کہیں سے آٹا لیں، یا نصرت جاوید آٹا لے کے دینا چاہتا ہے. ارے وہ تو سنا ہے کہ آسمان کو لگ رہی ہے پرائز، وہ بتاؤ ذرا. 5000 کا جو آٹے کا توڑا 40 کلو کا وہ مل رہا ہے 8000 روپے میں. 3000 روپے یہ نہیں بڑھا دیا نا سیلاب کے. اچھا میدے کا 6000 کا ہوا کرتا تھا، وہ ہو گیا 9000 روپے میں. تو کسان میدے کا 40-50 ہوگا زیادہ وہ تو 40 تو پکڑا جاتا تھا. اللہ یہی میں کہنے لگا کہ اگر نصرت جاوید کسان ہے، انہیں لائی اسی کنک، وہ ویک نہیں رہی، انہیں ادنان ہے دونوں کہ میرے کو 2150 روپے لے لے. ادنان نصرت جاوید پڑھیا گیا ہے. اب یہ جو ٹھیکیدار ہے یا آڑتی ہے یا تاجر یا بزنس مین ہے جو کہ 5000 کا توڑا گندم کا آٹے کا بیچ رہا ہے 8000 روپے کا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسی صاحب جو ہیں وہ ٹک ٹاک بنائیں اور ویڈیو بنائیں اور واٹس ایپ بابا. لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح تو خلا پیدا ہوتا ہے جس کو پھر پورا پر کرنے کے لیے اس طرح کے انتہا پسند آگے آتے ہیں. خدا کے لیے میں تو یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں. بس اللہ کرے جی. تم میرا خیال ہے تم ابھی تک میری بات سمجھے نہیں ہو. آپ میری پریشانی کو بالکل نہیں سمجھ پا رہے ہو. کہ یہ سپیس بنے گی، ہم پھر وہیں کھڑے ہوں گے جہاں سے 6-7 سال پہلے کھڑے تھے.